ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات کے نقشے پر وہ عظیم ذات ہے جنہوں نے نہایت کم ٹائم پیریڈ میں عظیم ترین علمی انقلاب بپا کیا۔ لہٰذا اگر ہم تعلیمی میدان میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے ہمارے نبی کافی ہیں۔ ان سے بہتر کوئی رول ماڈل ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین آئیڈیل موجود ہے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا علمی انقلاب بپا کیا اور کس طرح سے کیا، اس کو بہت سلیقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے آپ کی مزید سنجیدگی درکار ہے۔ اس کو پھر بند کر دیں، بالکل سمپل آواز کر دیجیے، جتنی سادگی ممکن ہے اتنی اپنا لی جائے۔ جی اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، یعنی اللہ اپنے حبیب کا اپنے بندے کا معلم ہے، اور اللہ کا سکھایا ہوا بندہ، اللہ نے جسے سکھایا وہ پوری کائنات کا معلم ہے۔ اور یہی تسلسل قائم ہے، جو حضور سے جتنا زیادہ قریب ہے، جس نے حضور سے جتنا زیادہ علم حاصل کیا ہے، حضور کی شاگردی اختیار کرنے کی جس نے جتنی زیادہ کوشش کی ہے اتنا بڑا عالم۔ سب سے بڑے عالم روئے زمین پر کون؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ نے انہیں قرآن سکھایا ہے، اور اللہ جسے سکھائے اس کی شان سب سے ممتاز ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی سکھانے والا نہیں ہو سکتا، اللہ سے بہتر کوئی معلم نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ سے بہتر کوئی معلم نہیں تو حضور سے بہتر کوئی اسٹوڈنٹ بھی تو نہیں، اور اسی طرح سے قرآن سے بہتر کوئی سلیبس بھی نہیں۔ جب اللہ سے بہتر کوئی سکھانے والا نہیں، حضور سے بہتر کوئی سیکھنے والا نہیں، اور قرآن سے زیادہ جامع، قرآن سے زیادہ بہتر کوئی سلیبس نہیں، تو کمی کہاں سے؟ جب بھی کوئی آدمی بہت اچھا علم والا نہیں بن پاتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ ریزن ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ویک پوائنٹ ہوتے ہیں۔ جیسے ٹیچر سمجھانے میں کامیاب نہ ہوا تو اسٹوڈنٹ تک جتنا علم پہنچنا چاہیے صحیح طور پر نہیں پہنچ پاتا۔ اگر اسٹوڈنٹ کمزور ہو تو وہ صحیح سے سمجھ نہیں پاتا۔ اگر نصاب میں کچھ کمی کجی ہو تو بھی علم میں ناپختگی رہ جاتی ہے۔ جب سکھانے والے کے سکھانے میں کوئی کمی نہیں، سیکھنے والے سے بہتر کوئی سیکھنے والا نہیں ہو سکتا، اور قرآن سے بہتر کوئی نصاب نہیں ہو سکتا، تو بتائیے حضور سے بہتر علم والا کون ہوگا؟ حضور کا علم ایسا علم ہے جس علم میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پایہ علم، حضور کا معیار علم وہ ہے جہاں تک عام انسانوں کی عقل کی رسائی بھی نہ ہو۔ کیسے؟ جیسے دنیا میں جب بھی ہم کسی کے علم کی بات کرتے ہیں، کسی کے بہت زیادہ علم والا ہونے کی بات کرتے ہیں، تو اس کے کچھ پیرامیٹر ہوتے ہیں، اور ان پیرامیٹر سے ناپا جاتا ہے کہ یہ کتنا علم والا ہے۔ جیسے میں کہوں کہ حضرت علامہ مفتی دانش صاحب نہایت زبردست عالم دین ہیں، تو آپ کا سوال ہو سکتا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ کون سے مدرسے سے انہوں نے ڈگریاں حاصل کی؟ کون کون ان کے استاذ ہیں؟ ان کے شاگرد کون ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کتنے زبردست عالم ہیں؟ ان کی لائبریری کون سی ہے جہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا؟ یعنی یہی پیرامیٹر ہے ہمارے پاس، اور کوئی پیرامیٹر نہیں۔ علم کو ناپنے کے لیے کوئی گرام اور 10 گرام کا الگ سے تو کوئی پیرامیٹر نہیں آتا، بتا دیا جائے کہ اس کے اندر اتنے گرام علم ہے، اس کے اندر اتنے ملی گرام علم ہے۔ تو اس کا پیرامیٹر کیا ہے؟ اس کا پیرامیٹر اس کی نشانیاں ہیں۔
نشانیاں دیکھ کے پتہ لگایا جاتا ہے کہ کون کتنا علم والا ہے۔ اب ذرا حضور کے اندر بھی نشانیاں دیکھنے کی کوشش کریں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد کون ہیں، حضور کا استاذ کون ہے، حضور کی لائبریری کیا ہے، حضور کا اسٹرکچر کیسا ہے۔ تو حضور کو سکھایا کس نے؟ حضور کو سکھانے والا ہے اللہ۔ اگر اللہ کے سکھانے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی تو حضور کے سیکھنے میں بھی کوئی کمی نہیں۔ تو حضور کو جس طرح کا معلم ملا، اللہ نے اپنے حبیب کو جس طرح سے قرآن سکھایا، دنیا میں نہ ویسا کوئی سکھانے والا ہے اور نہ ہی ویسا کوئی سیکھنے والا ہے۔ اب آتے ہیں حضور کے شاگردوں پر، تو شاگردوں سے بھی پتہ لگتا ہے نا کہ استاذ کتنے پانی میں ہیں۔ عربی میں کہا جاتا ہے الولد سر لابیہ، بچوں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ والد محترم کی تربیت کیسی ہے۔ تمام چاولوں کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک ایک چیز بھنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوالٹی جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے، باور کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کئی بار باور کروانے کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں دال میں کچھ کالا کالا ہوتا ہے۔ بہرحال اب اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاگردوں کا حال دیکھیں تو حضور کے شاگردوں میں ایک شاگرد ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ترین عالم ہیں، عالم قرآن ہیں، کہ فرماتے ہیں میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جاتی ہے تو قرآن پاک سے تلاش کرتا ہوں۔ یہ ہیں حضور کے شاگرد۔ حضور کے ایک شاگرد ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ میری طرف رکھیں بھائی، میری طرف دیکھیے، ٹھیک ہے؟ آپ نے محفل اچھی سجا لی ہے تو مزید سیولائزڈ بھی بنے، ٹھیک؟ حضور کے ایک شاگرد ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان امام ترمذی نے اپنی ترمذی شریف میں کوٹ کیا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا لا یبیع فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین، ہمارے بازار میں خریداری کرنے کے لیے وہی آئے جو اپنے وقت کا مفتی ہو۔ یہ اسٹینڈرڈ ہے شاگردوں کا، اسٹینڈرڈ جس کے شاگردوں کا یہ لیول ہو، یہ انداز ہو، دنیا اندازہ نہیں لگا سکتی کہ استاذ کا پایہ علم کیا ہوگا۔ حضور کے شاگرد حضرت مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اعلان عام فرماتے ہیں سلونی عما شئتم، اے لوگوں مجھ سے جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ ہے کوئی جو اتنا بڑا دعویٰ ٹھونک دے؟ اگر کوئی ماہر سے ماہر آدمی بھی اتنا بڑا دعویٰ کرے تو اس کے دعوے کو خاک میں ملانے والے اور اس کی اتنی بڑی بولی کو زیر کرنے والے بہت سارے لوگ نظر آ جائیں گے۔ یعنی کوئی بھی اپنے فن کا کتنا بھی ماہر ہو، ماہر سے ماہر انسان ہو، اگر کوئی اتنا بڑا دعویٰ کر لے تو اس کے دعوے کے مقابلے میں بہت سارے لوگ ایسے آ سکتے ہیں جو اس پر انگلیاں رکھ سکتے ہیں، جو اس کی کمیاں بتا سکتے ہیں۔ اب وہ چاہے دعویٰ کرنے والا کوئی میر ہو، کوئی غالب ہو، کوئی اقبال ہو، کوئی ابوالکلام ہو، یا پھر کسی بھی میدان کا کوئی آدمی ہو، جہاں لوگ تنقید پہ آتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے دیر نہیں لگتی کہ غالب کے 4-5 اشعار ایسے ہیں جہاں مذکر کو مؤنث استعمال کیا گیا ہے، یہ غالب کی غلطی تھی، کوئی نہیں بخشا جاتا۔ لیکن اگر کسی کے شاگرد کا یہ اعلان ہے کہ جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، اور کوئی اس کے دعوے کو خاک میں ملانے کی ہمت نہیں رکھتا، تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں سے ایسی شخصیتیں تیار ہوئی ہیں اس معیار علم کو کوئی ناپ بھی نہیں سکتا، کوئی پہچان بھی نہیں سکتا۔ وہ علمی معیار ہے میرے مصطفیٰ کا معیار۔ تو شاگردوں سے پتا چلتا ہے کہ کون کتنے علم والا ہے۔ اچھا، نبی کے شاگرد ہیں کتنے؟ 1 2 4 10 20 نہیں جناب۔ جب مکہ مکرمہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد تھی لگ بھگ 40 کے آس پاس، اور جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو 10 سال کے ٹائم پیریڈ میں کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد ہوئی تقریباً 1.25 لاکھ۔
اور ان صحابہ میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں جو جاہل ہو. ان صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی ایسا نہیں جو جاہل ہو. کیا آپ نے کوئی ایسی یونیورسٹی دیکھی ہے جو 10 سال کے ٹائم پیریڈ میں 1.25 لاکھ لوگ تیار کر دیں؟ جبکہ ایک ایک یونیورسٹی کا بجٹ کروڑوں کروڑ ہوا کرتا ہے. لمبے چوڑے خرچے ہیں، لمبی چوڑی بلڈنگیں ہیں، بہت لمبا چوڑا اسٹرکچر ہے، اور اتنی محنتوں کے باوجود 10 سال کے ٹائم پیریڈ میں 1.25 لاکھ اسٹوڈنٹ کو یونیورسٹی تیار کر دے تو جانے اسے کیا کیا ریوارڈ اور کیا کیا ایوارڈ ملیں گے، جانے اس کی رینکنگ کا کیا ہی عالم ہوگا. لیکن کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی شان. 10 سال کے ٹائم پیریڈ میں پیغمبر اسلام نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام تیار کیے ہیں، اور کوئی صحابی ایسا نہیں جو جاہل ہو. یہ ہے نبی کا کارنامہ، یہ ہے نبی کے شاگردوں کا معیار علم. اچھا، اب ذرا سا ٹٹولیے کہ کیا صحابہ کرام کے پاس لمبی چوڑی لائبریریاں تھیں؟ کہاں سے انہوں نے ڈگریاں حاصل کی تھی؟ مولا کائنات نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ جو پوچھنا چاہو پوچھ لو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی کس درسگاہ سے پاس آؤٹ تھے؟ علی نے کہاں علم حاصل کیا؟ علی کے استاذ کون تھے؟ علی کی لائبریری کتنی بڑی تھی؟ جواب ایک ملے گا، نہ علی کا کوئی استاذ ہے، نہ علی کی کوئی لائبریری ہے، نہ علی کے پاس کوئی ڈگریاں ہیں. علی کا ماوا و ملجا جو کچھ ہے ذات رسالت ہے، وہی نبوی چہرہ ہے، جو کچھ ہے وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بلکہ خود مولا کائنات کا فرمان ہے، فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایسے ایسے چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے لگا رہتا ہے. میں مسلسل نبی کے پیچھے چلا کرتا تھا. مولا کائنات جو باب علم کا دروازہ، جو شہر علم کا دروازہ ہیں، اس کا راز یہ نہیں کہ انہوں نے لمبی چوڑی ڈگریاں حاصل کی تھی، ان کے استاذ بہت زیادہ تھے، انہوں نے لائبریریاں بہت زیادہ چھانی تھی. اس کا واحد ریزن یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے کا موقع بہت ملا. یہ ہے میرے نبی کا معیار علم. اس شان کے لوگ تیار کرنا، بنا کسی اسٹرکچر کے تیار کرنا، بنا کسی لمبے چوڑے بجٹ کے تیار کرنا، یہ کام ہے میرے نبی کا کام. اب ذرا سا اس داستان کو اور آگے لے جائیں. ہم ذرا بھولے لوگ ہیں، اس لیے دنیا کی باتوں میں آ جاتے ہیں، دنیا سے اپنی باتیں منوا نہیں پاتے، اور اس بھولے پن نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا. ایکو اگر بند ہو سکتا ہے، بند تو نہیں ہے، یہ بند نہیں ہے، اس کا مطلب مائک آپریشن ذرا سیکھنا چاہیے آپ کو. ایکو ہاں یہ ہو نا، اور سمپل جی. اور جن حضرات کو ادھر ادھر دیکھنا ایک بار دیکھ لیں، پھر میری طرف دیکھیں، ٹھیک ہے. اور جن کو اٹھنا بھی ہے وہ احترام کے ساتھ اٹھ جائیں، کوئی آبجیکشن نہیں ہے. لیکن کسی کو حق نہیں ہے کہ محفل کا مزہ خراب کریں، اس لیے کہ میں اپنے باپ داداؤں کی بات تو کر نہیں رہا ہوں، اور میری عادت بھی نہیں ہے لطیفے سنانے کی. میں کر رہا ہوں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق بھلی ہی باتیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے سنیں. اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ٹیم تیار کی ہے، صحابہ کی ٹیم، اس کی شان دیکھیں کہ یہ جو صحابی جہاں ہے اس کا اپنا، واپس پہلے والا کر دیجیے جی. جو صحابی جہاں ہے وہیں بادشاہ ہے، اس صحابی کا کوئی مقابل نہیں ہے. اور کمال ایسا، بلکہ یہاں اساتذہ بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، افراد تیار کیسے کیے جاتے ہیں یہ نبی سے سیکھنا چاہیے. نبی جانتے تھے کہ خالد ابن ولید کہاں کام آئیں گے، اور وہی کام ان سے لیا گیا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے تلوار قرار پائے. نبی کی نگاہیں دیکھتی ہیں کہ ابو عبیدہ امین الامہ ہیں، نبی ان سے وہی کام لیتے ہیں. نبی جانتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم بن سکتے ہیں، ان سے وہی کام لیتے ہیں. نبی پہچانتے ہیں کہ یہ میرا صحابی کس جگہ کام آئے گا، اس کا بھلا استعمال کیا ہو سکتا ہے، اس کی اسپیشل کوالٹی کیا ہے. نبی نے اپنے ہر صحابی کا وہی استعمال کیا. اور حوصلہ افزائی کا عالم، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح سے افراد تیار کیے جاتے ہیں. آج اگر کوئی
معاف کیجئے گا یہ سچائی ہے، اگر کوئی سفید داڑھی کا استاذ اپنے کسی شاگرد کو مولانا صاحب بھی کہہ دے تو دل پر ذرا بار گزرتا ہے، جب تک مولوی صاحب نہ کہہ لے تو دل کو ہلکا پن محسوس نہیں ہوتا۔ امام الانبیاء کی شان یہ ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں سعد تم پر میرے ماں باپ قربان۔ ایسے افراد تیار کیے جاتے ہیں، ایسے اپنے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، ایسے چھوٹوں کو بڑا بنایا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ جو جہاں ہے آفتاب و مہتاب ہے، اور جس کو نبی نے جس مشن پہ لگا دیا اس صحابی نے اس مشن کا حق ادا کیا ہے۔ نبی پہچانتے ہیں کہ ابو ہریرہ یہ کام خوب کر سکتے ہیں اور عبداللہ ابن عباس یہ کام خوب کر سکتے ہیں، ان سے جو کام لیا جانا ہے وہ ان سے لیا جا رہا ہے، اور ان سے جو کام لیا جانا ہے وہ ان سے لیا جا رہا ہے۔ افراد تیار کرنا، پھر ان افراد سے ویسا ہی کام لینا، اور پھر وہ انقلاب بپا کرنا۔ اب اس انقلاب کی شان سنیں، نبی کا انقلاب کیسا ہے، کیسی انوکھی بات ہے۔ اگر ہم مسلمان دنیا کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو جائیں تو میرے نبی کے علاوہ دنیا میں کوئی شخصیت ہی نہیں ہے جس سے تعلیمی دنیا منسوب ہو، شکشا دیوس ہو یا کوئی اور اچھے سے اچھا نام دے دیا جائے، کس کے نام سے منسوب ہو؟ نام محمد کو چھوڑ کر۔ پرابلم یہ ہے کہ ماننے والے دنیا کو باور نہیں کروا پائے ہیں کہ دنیا میں علم کا انقلاب لانے والی ذات ہمارے نبی کی ذات ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام گزرے، ان کی امتیں گزریں، اور ان امتوں کی وہی ضرورتیں تھیں جو آج کی ہماری ضرورتیں۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگوں کے پاس آنکھیں اور کان کچھ الگ ٹائپ کے ہوا کرتے تھے؟ وہ بھی انسان تھے، وہ بھی ہماری طرح دیکھنے والے، سننے والے، بولنے والے، ہماری طرح کے انسان تھے۔ ہم میں اور ان میں جسمانی اینگل سے کوئی فرق نہیں ہے، ان کی بھی وہی ضرورتیں تھیں جو ہماری ضرورتیں ہیں۔ لیکن تاریخ کی زبان میں بات کیجئے تو اتنے ہزاروں ہزار انبیاء کرام تشریف لائے، ان کی یہ امتیں گزری، اور ان امتوں میں ان گنت انسان گزرے، لیکن انسانی پسماندگی کا عالم تاریخ کی زبان میں یہ ہے کہ انسان جلانے کے لیے آگ بھی نہ بنا سکا، پتھر رگڑ کے آگ تیار کی جاتی تھی، پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے نہ بنا سکا، کاغذ کی اس وقت تک ایجاد نہیں ہوئی تھی، یہ مائک اس وقت تک نہیں بنا تھا، یہ فرنیچر جتنا خوبصورت آج کی تاریخ میں ہے تصور میں بھی نہ تھا۔ یہ تمام ترقیاں 1,00,000 سے زیادہ انبیاء کرام آئے، ان کی امتیں آئیں چلی گئیں، ان میں بڑے بڑے عقلمند بھی آئے ہوں گے، ہر طرح کے لوگ آئے، لیکن اتنے لمبے دورانیے میں وہ ترقی کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی جو آج کی تاریخ میں نظر آتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے انبیاء کرام گزر گئے، ان کی امتیں گزر گئیں، بیچ میں اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ انسان چاند پر کمندے ڈالنے لگا؟ بیچ میں ایسا کیا ہو گیا، انوکھا کیا ہو گیا ہے کہ انسان ترقی کے اعلیٰ مراتب طے کر رہا ہے؟ ایسا کیا ہو گیا کہ انسان اس بات میں دماغ سوزی کر رہا ہے کہ مرنے کے 100 گھنٹے بعد تک انسانی دماغ کو جیوت کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اچانک یہ کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو ایسا کبھی کچھ نہ ہوا تھا۔ تو عزیز دوستو، جب اس پورے دورانیہ میں ہم ناپنے پرکھنے کی کوشش کریں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ بدلہ کچھ نہیں ہے، بدلاؤ صرف ایک چیز کا آیا ہے، اور وہ یہ آیا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے بیچ میں مبعوث فرما دیا۔ کچھ نہیں بدلا ہے باقی چیزوں میں۔ درود شریف پڑھ لیں، استقبال کر لیں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی وسلم وبارک ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، بیٹھ جائیے حضرات، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ جی، باقی حضرات بھی بیٹھنا چاہیں جو ساتھ میں آئے ہیں، تو دولوں کے ساتھ براتی بھی بیٹھ جائیں تو اچھا ہی لگے گا۔ تو عزیز دوستو، جی بنا نزاکت کے تشریف رکھیے آپ حضرات۔ ہاں چلیے، اور یہ بیٹھ رہے ہیں تو انہیں بیٹھنے دیجئے، باقی حضرات بھی تشریف رکھیں۔
اللهم صل وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد. سب حضرات بیٹھ جائیں، بہت اچھی تقریر ہوئی، بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیں. تو عزیز دوستو، اس پورے دورانیہ میں جو ایک تبدیلی آئی، وہ تبدیلی صرف یہ آئی کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو ہمارے بیچ میں مبعوث فرما دیا، جس کی وجہ سے انسان کی ترقی کی رفتار کا صحیح طور پر اندازہ بھی نہیں ہے. آج ترقی کا عالم یہ ہے، ہمیں ایسی ایسی مشینیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور کئی بار ہمیں حیرت بھی نہیں ہوتی. مان لیجئے کہ کل کے دن کوئی ایسی مشین آ جائے جو اس مائک کو خود ہی آپریٹ کر رہی ہو تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم اتنی زیادہ آٹومیٹکلی چیزیں دیکھ چکے ہیں کہ اب اگر یہ کوئی چیز آ جائے تو اس پر بہت زیادہ چرچا نہیں ہوگی. اگر کل کے دن ہماری ڈرائیور کی سیٹ پر اگر کوئی روبوٹ بیٹھ کے گاڑی چلانے لگے تو ہمیں کوئی بہت زیادہ تعجب نہیں ہوگا، ہم اتنا زیادہ ترقیات دیکھ چکے ہیں. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ یہ تمام ترقیاں صرف اسی امت میں کیوں، اس سے پہلے کیوں نہیں؟ اللہ کو یہ منظور تھا کہ انسانیت کو جو ترقی کرنی ہے وہ کرے، لیکن اس سے بھی پہلے شاید اللہ کو یہ منظور تھا کہ انسانیت کی جو بھی ترقی ہو وہ امت محمد کی شکل میں ترقی ہو، تاکہ انسان جہاں کہیں بھی پہنچے محمد عربی کے قدموں سے آگے نہ ہو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اقبال نے کہا ہے، سبق یہ ملا ہے معراج مصطفیٰ سے ہمیں، عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. یعنی شب معراج حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اے انسانوں، تمہارا کام زمین پر رینگنا ہی نہیں ہے، تم چاہو تو آسمانوں پر بھی کمندیں اچھال سکتے ہو. یہ دنیا کی جتنی بھی ترقی ہے، کہنے کے لیے کہا جائے گا کہ علم کی ترقی ہے، لیکن سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ علم کی ترقی تھی تو پہلے کیوں نہ ہو لی؟ بات دراصل یہ ہے، بے شک جتنی بھی سائنٹیفک ترقیاں ہیں، جتنی بھی ٹیکنیکل ترقیاں ہیں، یہ سب کی سب مرہون منت ہے علم کی، اور علم مرہون منت ہے محمد عربی کے قدموں کا. بے شک، سبحان اللہ. تو یہ جتنی بھی ترقیاں ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اتنے لمبے چوڑے ٹائم پیریڈ میں ہم دنیا کے نقشے پر گنتی کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ نہیں دکھا پائیں گے. اور آج کی تاریخ میں اگر ہم یونیورسٹیز کی بات کریں تو صرف بھارت کی سرزمین پر تقریباً 1200 یونیورسٹیز ہوتی ہیں، صرف ایک ملک کا یہ عالم ہے. یہ کس چیز کی ترقی ہے جناب؟ یہ ترقی سب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں کی برکت ہے. کاش ہم یہ بات سمجھ جائیں اور کاش ہم یہ بات دنیا سے منانے میں کامیاب ہو جائیں. اب ذرا سا اور اینگل سے بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کا تجزیہ کریں کہ نبی کے علم کے ڈائریکشن کیا کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا علم سب سے زیادہ پرعظمت علم ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم کا ڈائریکشن کیا کیا ہے؟ تو حیران کن ڈائریکشن ہے میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے علم کا. مان لیجیے جیسے کسی آدمی کے پاس کوئی ایک علم ہے، کسی کے پاس کوئی ایک علم ہے، کسی کے پاس کوئی ایک علم ہے. میرے نبی کے علم کے اتنے جہات ہیں، اتنا زیادہ تنوع ہے، پیغمبر اسلام کی ذات اتنی ڈائنمک ہے کہ اس کو چند الفاظ میں، چند علوم میں اس کا احاطہ کر لینا ممکن ہی نہیں. یہ فوٹوگرافی بند کر دیں، آپ حضرات بیٹھ جائیں. قاری عاصم محمد صاحب کے تمام علماء کرام آپ کو بہتر نظروں سے نہیں دیکھ رہے ہیں. بیٹھ جائیں. آپ تقریر سننے آئے ہیں یا فوٹوگرافی کرنا ہے؟ جاری رکھیں، بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیں. تو عزیز دوستو اب توجہ میری طرف رکھیں. پیغمبر اسلام کے علم کے اتنی جہات ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. جیسے یہ حفاظ کرام ہیں، اب انہیں دستار دی جائے گی اور سند دی جائے گی. سند میں کیا لکھا ہوگا؟ چاہے وہ عربی زبان میں ہو، انگریزی میں ہو، اردو میں ہو، اس میں لکھا یہ جاتا ہے کہ ہم اس بات کی اس بچے نے جس کا یہ نام ہے اس کے والد فلاں تاریخ کو ایڈمیشن لیا اور حفظ کی پڑھائی کی، اور ہم سرٹیفائی کرتے ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بچہ حافظ قرآن ہے. اس کا دوسرا مطلب کیا ہوا؟ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اس بچے کو یہ حافظ تو ہے، لیکن اس کو انوار شریعت کے بھی مسائل کا علم ہے یا نہیں ہے ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور کئی بار یہاں نیا ڈوب جاتی ہے.
محض حافظ بن کر کے لوگ بہت کچھ کرنے لگتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے تھا. سیم اگر کسی کو قرات کی سند دی گئی ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ ہم یہ تو تصدیق کرتے ہیں کہ اس بچے نے ہمارے یہاں قرات کی پڑھائی کی ہے، لیکن اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ حافظ بھی ہے یا نہیں ہے، اس کو دوسری چیزوں کا کچھ علم ہے یا نہیں ہے. ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے، مدرسہ اس سے بری ہے. جب بھی کوئی سند کسی کو دی جاتی ہے تو اس سند میں اسپیسیفک طور پر کسی 1 2 3 میدانوں کی تصدیق کی جاتی ہے. ہم تصدیق کرتے ہیں کہ بچہ انجینئر ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ بچہ حافظ ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ ہمارا اسٹوڈنٹ قاری ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ اس نے MBBS کا کورس مکمل کیا ہے. بس اس سے آگے پیچھے ہماری کوئی ضمانت نہیں. یعنی دنیا میں ڈگریاں دی جاتی ہیں ایک علم کی، کسی اسپیسیفک میدان کی. اللہ نے جب اپنے حبیب کو سکھایا اور اپنے حبیب کو ڈگری دی تو ڈگری بھی کیسی انوکھی دی. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی ہم نے آپ کو یہ علم دیا، اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے نبی آپ جو نہیں بھی جانتے تھے اللہ نے وہ سب آپ کو سکھا دیا ہے، اور یہ اسپیشل آپ پر اللہ کا فضل ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. دنیا میں اس طرح کی ڈگریاں نہ دی جاتی ہیں، نہ دنیا کا پایہ علم اتنا بلند ہوتا ہے کہ کسی کو ایسی ڈگری دی جائے. ایسی ڈگری دنیا کے نقشے پہ کسی کو ملی ہے تو صرف آمینہ کے لال کو ملی. کتنی انوکھی بات ہوگی کہ کوئی انسان کہے کہ نبی یہ نہیں جانتے، نبی یہ نہیں جانتے، نبی یہ نہیں جانتے. نبی نہیں جانتے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، نبی نہیں جانتے کہ امت کے حالات کیا ہیں، نبی نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی. ہم مولانا صاحبان سے کہنا چاہیں گے کہ لسٹ بنا لیجئے آپ کے مطابق نبی کیا کیا نہیں جانتے. جب بھی وہ ایک لمبی لسٹ بنائیں گے کہ نبی یہ بھی نہیں جانتے، یہ بھی نہیں جانتے، یہ بھی نہیں جانتے، ان کے مقابلے میں قرآن پاک کی آیت پیش کیجئے اگر میرے نبی یہ نہیں بھی جانتے تھے تو اللہ فرماتا ہے سکھا دیا. سبحان اللہ. اے نبی جو نہیں بھی جانتے تھے علمک ما لم تکن تعلم، جو نہیں بھی جانتے تھے اللہ نے سکھا دیا. اور اللہ کی ہی بات سچ ہوتی ہے، ایسے جھوٹے بندوں کی باتیں کبھی بھی لائق اعتبار نہیں ہوتی. اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ شان ہے میرے نبی کے علم کی کہ اللہ نے سب سکھا دیا. اب پھر ہو سکتا ہے کہ کسی کو لگے مولانا صاحب جوش میں ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نبی سب جانتے ہیں. مولانا صاحب جوش میں نہیں ہے، ہم سب کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. سچائی بھی یہی ہے کہ میرے نبی سب جانتے ہیں، میرے نبی عالم ما کانا وما یکون ہیں. اب ذرا سا اس کی بھی دلیل، اس کی بھی تفصیل سنیں. جیسے یہ بات بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نبی دینی چیزیں جانتے ہیں. نبی جانتے ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا، نماز کس پر فرض ہے کس پہ نہیں ہے. یہ تو ہر موٹی عقل والا بھی جانتا ہے کہ نبی نے بتایا وہی تو ہمارا روزہ ہے، نبی نے جیسا سکھایا وہی تو نماز ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو کاپی کر لو، یہی تمہاری نماز ہے. دین کا علم تو نبی کے پاس ہے، یہ موٹی عقل والا بھی انسان جانتا ہے. ذرا کچھ الگ میدانوں میں بھی ٹرائی کیجئے کہ نبی کا معیار علم کیا ہے. میرے نبی کے ایک حدیث ہے اور خاص طور پر پڑھے لکھے نوجوان اس پر توجہ کریں. حضور ارشاد فرماتے ہیں التمسوا الرزق فی خبایا الارض، زمین کی گہرائیوں میں رزق تلاش کرنا سیکھو. یہ اس عہد کا نبی بول رہا ہے جس عہد میں عرب میں پیٹرول دریافت نہیں ہوا تھا، وقت پر بارشیں بھی نہیں برستی تھیں. اس زمانے میں کوئی کہہ رہا ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں رزق تلاش کرو، تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے دنیا کے لیے بے روزگاری ایک پرابلم ہو سکتی ہے. کم سے کم نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بے روزگاری کوئی پرابلم نہیں. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان ہے، نبی کی تعلیمات پر یقین ہے، زمین کو کھودا جائے گا تو رزق کا سامان فراہم ہوگا. یہ میرے نبی نے بتا دیا ہے. اب جس کی جتنی ہمت وہ اتنا زیادہ روزگار پانے والا. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ سائنٹیفک اینگل سے جغرافیائی طور پر زمین کو کھودا جاتا ہے تو آج تو یہ بات طے شدہ ہے کہ زمین کو جہاں سے بھی کھودا جائے گا
कुछ ना कुछ रिस्क का सामान फराम होगा। कहीं से पेट्रोल निकलेगा, कहीं से डीजल निकलेगा, कहीं से लोहा निकलेगा, कहीं से सोना निकलेगा, कहीं से जिप्सम निकलेगा, कहीं से मान लीजिए कि पत्थर निकलेंगे तरह तरह के, जैसे हमारे राजस्थान की जमीनों पर किस्म किस्म के पत्थर मिलते हैं। और एक चीज एक नहीं होती जनाब, कहने के लिए हम कह रहे हैं कि पत्थर निकलते हैं, लेकिन क्या पत्थर एक ही चीज है? पत्थर में भी वैरायटी देखने जाएंगे तो अकल दंग रह जाएगी, नाम पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, इतने तरह के पत्थर हुआ करते हैं। कहने के लिए कहा जाएगा कि जमीन से लोहा निकलता है, लेकिन क्या लोहा एक ही टाइप का होता है? मेरे नबी की बात खाली नहीं जाएगी। जब भी जमीन को खोदा जाएगा कुछ ना कुछ रिस्क का सामान फराम होगा, कुछ ना भी मिले पानी जरूर मिलेगा, लेकिन मेरे नबी की बात सच होके रहेगी। अब बताइए ये कौन सा इल्म है कि जमीन के नीचे रिस्क छुपा हुआ है? नबी मशीन लेके तो नहीं घूम रहे थे कि जमीन को खोदो रिस्क मिलेगा। ये कौन सा इल्म है जनाब? ये क्या मेयार इल्म है? और सुने, दुनिया में जब भी हम इल्म की बात करते हैं तो सच्ची बात तो यह है कि कहीं ना कहीं वो सतहियत की बात होती है। हम कहते हैं कि मैं फर्नीचर बनाने का काम करता हूं, तो क्या मतलब इसका? 2, 4, 5, 10, 20 आइटम बना लेता हूं, यही मतलब है। इससे ज्यादा मतलब नहीं होता किसी भी चीज का। यानी हमारे उलूम की हदें हैं। नबी का मेयार इल्म देखिए और अंदाजा लगाइए। हुजूर कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, फरमा रहे हैं इन दोनों कब्र वालों पे अजाब हो रहा है। ये कौन सा इल्म है? और इससे भी एडवांस लेवल, ये गैब है। तमाम फिरकों के नजदीक ये गैब है कि कब्र में किसके साथ क्या बीत रहा है। मेरे नबी ने सराहत के साथ फरमाया कि इन दोनों कब्र वालों पर अजाब हो रहा है। यह साफ गैब है। और गैब ही नहीं जानते मेरे नबी, गैब से भी ऊपर का लेवल देखिए। इतना ही नहीं बता रहे हैं कि इन पर अजाब हो रहा है, बल्कि एडवांस लेवल यह है कि यह भी बता रहे हैं क्यों अजाब हो रहा है। फरमा रहे हैं ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, ये चुगलखोरी करता था। अब इससे भी एडवांस लेवल देखिए कि अजाब दूर कैसे होगा। खजूर की एक शाख तोड़ी, उसके 2 हिस्से किए, एक इस पे इस कब्र पे गाड़ दिया, दूसरी इस पे गाड़ दी, और फरमाते हैं जब तक ये तस्बीह करती रहेंगी अल्लाह इनको अजाब में तखफीफ देता रहेगा। यह है मेयार इल्म नबी का। हम यहां उलझे हुए हैं कि नबी गैब जानते हैं या नहीं जानते हैं। जनाब बातों का लेवल कहीं ऊंचा है। जरा सोच समझ के बात कीजिए कि जात कौन सी है। बहुत मिसालें हैं दोस्तों, अगर इस गुफ्तगू को तूल दिया जाए तो बहुत लंबी दास्तान निकलेगी। मैं एक बात और अर्ज कर दूं और फिर कुछ और बातें। 2016 के आसपास मैं 15 दिन के लिए ईरान गया। वहां पर तेहरान जो राजधानी है, वहां से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर होता कुम, जो अहले तशय्युओ का बड़ा मरकज। वहीं पर हम लोग 10-15 दिन वहीं आसपास में रहे। वहां एक बहुत बड़े हकीम हैं और उन हकीम साहब की कहानी सुनिए। खासतौर से पढ़े लिखे नौजवानों की तवज्जो चाहूंगा। हकीम साहब की कहानी यह है कि उनकी बीवी को कैंसर हो गया था। तो हकीम साहब ने इलाज तलाश किया, कोई इलाज ना हुआ। हकीम साहब बड़े परेशान हो गए। उस वक्त तक कैंसर का कोई इलाज था भी नहीं, अब भी आधा अधूरा इलाज दरियाफ्त हुआ है। तो डॉक्टरों ने, तबीबों ने लाइलाज करार दिया और कह दिया कि इस मरज का कोई इलाज ही नहीं है। हकीम साहब को बात लग गई, कहने लगे मैंने तो उलमा से सुना है कि हर मरज का इलाज है, और हदीस पाक है, हुजूर फरमाते हैं लिकुल्लि दाइन दवा, हर बीमारी का इलाज है। तो उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया। और याद रखिए, अल्लाह अगर किसी के दिमाग में आइडियाज डालता है, अच्छे ख्यालात किसी को आते हैं, उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अपने अच्छे आइडियाज को कैद करके रख लेना चाहिए। अपने ख्यालात की नाकदरी करना इंसान की नाकदरी का सबब होता है। यह भी अल्लाह का इनाम है। अच्छे ख्वाब भी अल्लाह का इनाम है, अच्छे ख्यालात भी अल्लाह का इनाम है। हम ख्यालात को कोई घास नहीं डालते। अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं और हम उन पर तवज्जो नहीं देते। एंड ये होता है कि हमारा दिमाग भोंदा हो जाता है और हमारे दिमाग में अच्छे आइडियाज आते ही नहीं, मोटी अकल के हामिल हो जाते हैं। और यह हमारे साथ सबसे ज्यादा हुआ है। सबसे ज्यादा हसासी की कमी जिस कौम में महसूस फील होती है, हमारी कौम है। उंगली पकड़ पकड़ के एक एक चीज बतानी पड़ती है, भाई ये करो, ये मत करो।
ہماری عقل گویا کام ہی نہیں کرتی ہے. یہ موٹی عقل جو ہوئی ہے راتوں رات نہیں ہوئی ہے، اللہ کے نعمتوں کی مسلسل ناقدری کی وجہ سے نوبت آتی ہے. بہرحال ان کے دماغ میں آئیڈیا یہ آیا کہ نبی نے تو یہ کہا کہ ہر بیماری کا علاج ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کینسر کا علاج نہیں، تو کن ڈاکٹروں سے لڑائی کرتے. اینڈ میں تھک ہار کے ان کے دماغ میں بات آئی کہ جو کہہ رہے ہیں کہ علاج نہیں، ان بیچاروں کے پاس نہیں ہوگا اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اور جس نے کہا ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہے اسی کے پاس ہر بیماری کا علاج ہوگا تو وہی تلاش کیا جائے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے نبی کی حدیثوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ان حدیثوں سے اسپیشلی ان حدیثوں کو الگ کرنا شروع کیا جن حدیثوں میں نبی نے کسی بیماری کا علاج بتایا ہے، یعنی میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ. اور کرتے کرتے وہ حدیثیں جمع کرتے رہے. جیسے نبی نے بتایا ہے کہ کھجور کھاؤ تو ککڑی ملا لیا کرو تاکہ کھجور کی گرمی ککڑی کی سردی سے بیلنس ہو جائے. میرے نبی نے بتایا ہے کہ شہد میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. اچھا لیول دیکھیے کیا بتایا شہد میں. یہ بات اگر دنیا کو بتائی جائے، میڈیکل سائنس میں بتائی جائے کہ ہمارے نبی وہ ہیں جس نے موت کے علاوہ ہر بیماری کی دوا تجویز فرمائی ہے، دنیا کا کون سا بڑا ایوارڈ ہے جو میرے نبی کے نام نہ ہو؟ اور ہمیں فرق بھی نہیں پڑتا. کتنی بڑی بات ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. دنیا میں کوئی مائر سے مائر ڈاکٹر ایسا؟ اور ایک نہیں، کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج، ہجامہ میں اتنی بیماریوں کا علاج، کھانے کی ابتدا اور اینڈنگ نمکین پہ کی جائے تو اس میں اتنی بیماریوں کا علاج، مسواک سے اتنی بیماریوں کا علاج ہے. کوئی جو اس لیول پہ آ کے دوا دیتا ہو اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ دیتا ہو؟ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ امام الانبیاء کی تعلیمات کا لیول کیا ہے. اور یہ سچ ہے. آج ڈینٹل پرابلمز ایک بہت بڑا پرابلم بن گئے ہیں. انڈیا میں تو اس کو لے کر سینسیٹیو نہیں ہے، ہم اپنے دانتوں کی خوبصورتی پر بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے، لیکن یورپین کنٹریز میں اسپیشلی آپ کا اپنا کوئی اسپیشل ڈاکٹر ہو یا نہ ہو، آپ کے دانتوں کا ڈاکٹر ضرور ہوتا ہے. اتنی زیادہ حساسی ہے وہاں دانتوں کو لے کر، اس لیے کہ دانت انسان کی خوبصورتی کی پہلی نشانی مانے جاتے ہیں. جہاں ڈینٹل کالج دانتوں کا علاج کرتے کرتے تھک ہار جاتے ہیں، میرے نبی کی بتائی ہوئی مسواک کی ایک لکڑی 70 بیماریوں کا جھٹکے میں علاج کر دیتی ہے. ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہمارے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتی. اور ادھر درد کا عالم یہ ہے، فرماتے ہیں اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم پر بڑا بھاری ہو جائے گا تو میں 2 چیزیں واجب قرار دیتا. ایک تو مسواک کرنا ہر نماز کے وقت، اور دوسرا وتر کی نماز رات کے آخری حصے میں ادا کرنا. اب ذرا دونوں باتوں کو ملائیے. ادھر مسواک اتنی بیماریوں کا علاج، اور ادھر دلی تمنا یہ کہ کاش میرا ہر امتی ہر نماز کے وقت مسواک کرے ہی کرے. بتائیے نبی سے زیادہ خوبصورت بنانے کی ہمیں کون کوشش کر سکتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ مسواک تو سنت ہے، ٹھیک ہے کبھی کر لیا تو کر لیا. جو قوم سنتوں کو اتنے ہلکے میں لیتی ہے دنیا کی نظر میں وہ قوم ہی ہلکی ہو جاتی ہے. یہ ہے نبی کی تعلیمات. بہرحال تو ایسی بہت حدیثیں ہیں جہاں نبی نے علاج بتایا ہے. ہجامہ کو علاج بتایا، شہد کو علاج بتایا، اور اسی طرح سے بہت ساری غذاؤں کو علاج بتایا، دودھ کو شفا بتایا. یہ میرے نبی کی تعلیمات ہیں. انہوں نے ایسی حدیثوں کو جمع کرنا شروع کیا. عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس زمانے کا ایک انسان محنت کرے. آپ کو کیا اندازہ ہوگا کہ ایسی کتنی حدیثیں انہوں نے جمع کر لی ہوں گی؟ تقریباً 11,000 کے آس پاس احادیث انہوں نے ایسی جمع کر لی جن میں میرے نبی نے دوائیں بتائی ہیں، غذائیں تجویز فرمائی ہیں جن کا تعلق علاج سے ہے. اور پھر اب دیکھیے جب بندہ اپنے حصے کی محنت کر لیتا ہے تو اللہ کا کرم کیسے ہوتا ہے. اب وہ حدیثیں تو جمع کر لی، جیسے مان لیجئے کہ بتایا گیا شہد میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. سوال یہ ہے کہ کینسر کا علاج شہد سے کروں تو کیسے کروں، اور پیٹ کے درد کا علاج شہد سے کروں تو کیسے کروں؟ یہ بات اندھیرے میں تھی. لیکن جب اپنے حصے کی کوئی محنت کر دیتا ہے آگے کا کام قدرت خود کروا لیتی ہے. بھروسہ اتنا ہونا چاہیے، ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے. اس شخص نے خدا کا کرنا ایسے اسباب بنتے چلے گئے.
नबी की बताई हुई गिजाओं और दवाओं को मिलाकर के दवाएं बनाना शुरू किया और सबसे पहले अपनी बीवी की कैंसर का इलाज किया। लाइलाज बीमारी जिसे डॉक्टर डिक्लेयर कर चुके थे, उस कैंसर का इलाज किया। और हमारी उन हकीम साहब से तकरीबन 15 मिनट के आसपास मुलाकात हुई। उन्होंने एंड में हमें यह कहा, बजाते खुद ये कहा कि मैं सिर्फ उन्हीं बीमारियों का इलाज करता हूं जिसके बारे में आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि लाइलाज हैं। मैं नजला जुकाम खांसी का इलाज नहीं करता, मैं उन कैंसर जैसी उन बीमारियों का इलाज करता हूं जिनके बारे में मेडिकल साइंस का यह कहना है कि ये लाइलाज है। ये इस जमाने की बात कर रहा हूं। अगर इस गुनहगार जमाने का कोई एक उम्मती गैरतमंद हो जाए तो पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस को चैलेंज पेश कर सके, तो हमें अंदाजा है कि अगर नबी की तालीमात और नबी की सुन्नतों के हामिल हम बन जाएं तो हमारी अजमतों का क्या आलम होगा। ये मैं दीन की बातें ही नहीं बता रहा हूं, ये ठेठ मेडिकल साइंस से रिलेटेड बातें हैं। ये इस जमाने का लीडिंग इल्म है और उसमें मेरे नबी की तालीमात का यह आलम है। और एक आध नहीं, जिंदा जावेद हकीकत है। 11-11 हजार अहादीस करीमा, ये उलमा गवाही देंगे। हदीस की किताबों में एक चैप्टर होता है किताबुत तिब, यानी नबी इलाज बताते हैं। उन तमाम हदीसों को जमा करना शुरू कीजिए, आप ये पाएंगे कि पैगंबर इस्लाम वहां जाकर रहनुमाई करते हैं जहां इंसानों की अकल दंग रह जाए। गुज़िश्ता दिनों में एक जगह मौजूद था, इत्तिफाकन इमाम बुखारी की अल अदबुल मुफरद वहां रखी हुई थी। मैंने इसे खोला, एक बाब निकला, बाब इत्तिखाजिल गनम का, यानी बकरियां पालनी चाहिए। नबी ने मशवरा दिया और फिर उसमें कई हदीसें इमाम बुखारी ने नकल की हैं जिनका खुलासा यह है, मैंने बकरियां चराई, तमाम नबियों ने बकरियां चराई। एक हदीस में यह है कि बकरियां पाला करो इसलिए कि उसमें बरकत है, उसमें वकार है। और इसी तरह से बहुत सारी अहादीस इमाम बुखारी ने कोट की हैं। आज बड़े बड़े बिजनेस फेल हो जाते हैं, कोई बकरियां पाल के देखे, नबी का बताया हुआ नुस्खा फेल होता ही नहीं। क्या कोई है जो इतनी बड़ी गारंटी दे दे? बिजनेस की दुनिया में क्या क्या नहीं आजमाया जाता, मार्केटिंग के लिए इंसान को कैसा कैसा तैयार किया जाता है। मेरे नबी के 2 जुमले सुने, फरमाते हैं सच्चे और अमानतदार ताजिर का हशर नबियों और शहीदों के साथ होना है। आप अपने बच्चों के लिए दाल रोटी की फिक्र किए जा रहे हैं और आपका हशर नबियों शहीदों के साथ हो रहा है। क्या तुक है दोनों चीजों का? तुक यह है जनाब कि अगर आप ईमानदारी के साथ मार्केट में मौजूद हैं तो बहुत बड़ी कुर्बानी है। अगर आप अमानतदारी के साथ मार्केट में मौजूद हैं तो गोया निजाम कुदरत को खलल अंदाज होने से रोक रहे हैं। और अब जरा सा रुक के सोचिए, आप कर लीजिए बीबीए, आप कर लीजिए एमबीए, आप कर लीजिए बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्स, आप कर लीजिए डिजिटल मार्केटिंग, आप बन जाइए बहुत बड़े सेल्समैन, तमाम चीजें एक तरफ, और आप अपनी एक पहचान बना लीजिए, फला आदमी बहुत ईमानदार आदमी है, दुकान पे जो माल देगा खरा ही माल देगा, बहुत ईमानदार है। यह मार्केटिंग 1000 मार्केटिंग पे भारी साबित होती है। यह मेरे नबी के कलिमात का इजाज है। परेशानी यह है कि हम अपनी इमेज भी तो ऐसे नहीं बना पाते, हम तो उल्टी कहानी गाते हैं। हम कहते हैं मौलाना साहब मार्केट में झूठ बोले बगैर काम नहीं चलता। जनाब झूठ बोले बगैर काम नहीं चलता तो इसका मतलब यह है कि आप मार्केट की दुनिया में फाइनली कामयाब हो जाएं, हो ही नहीं सकता। फाइनली कामयाब तो वही है जिसने सच्चाई और अमानतदारी का दामन थाम रखा है। यानी बड़ी बड़ी डिग्रियां एक तरफ, मेरे नबी के बताए हुए 2 लफ्ज एक तरफ। यह है इमामुल अंबिया का इल्म, अजब शान का इल्म है। जिधर हम रुख करेंगे अजब ही शाखें निकलेंगी और अजब ही दुनिया नजर आएगी। ऐसा नबी जिसने ऐसा इल्मी माहौल बपा किया, अपने मानने वालों का ऐसा इल्मी मेयार और इल्मी कद बुलंद किया, उस नबी की उम्मत जाहिल हो, इसका मतलब यह है कि उम्मत को शायद ये पहचान ही नहीं हो पाई है कि हम किन के गुलाम हैं, किन के उम्मती हैं। इसलिए अजीज दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जिंदगी गुजारने के लिए जो दौड़ धूप करनी होती है सब करें, लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज से हमारा लगाव होना चाहिए वो है तालीम। और स्पेशली जमहूरियत में, हमारे मुल्क जैसी जमहूरियत में किसी भी कौम की तरक्की का पहला पैमाना ही तालीम है।
تعلیم جس قوم کے پاس نہیں وہ 141 کروڑ میں سے ایک ہے, اور تعلیم جن قوموں کے پاس ہے بھلے ان کا پرسنٹیج 3 ہو کہ 7% ہو, 3% ہو, 2.5% ہو, وہ کہیں احتجاج کرتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے ہیں, لیکن ان کے کام بنتے چلے جاتے ہیں. یہ ہے ایجوکیشن کا پاور. بھیڑ سے کچھ زیادہ حاصل نہیں ہوتا ہے جمہوریت میں. جمہوریت میں اس سے حاصل ہوتا ہے کہ کوالٹی والے لوگ کدھر کھڑے ہیں. اگر آپ بھیڑ کا حصہ ہیں تو 141 کروڑ میں سے ہیں, اور اگر آپ کوالٹی والے ہیں, تعلیم والے ہیں, اور فائنینشل طور پر اسٹرانگ ہیں, پولیٹیکل پاور آپ کے پاس ہے, سویلائزیشن آپ کے پاور آپ کے پاس ہے, تو آپ اندر کے لوگ ہیں. ان اور آؤٹ یہ دو اصطلاحیں چلتی ہیں, اندر اصطلاحیں. بڑا افسر جو ان لوگ ہوتے ہیں ان سے گھنٹوں گھنٹوں بات کرتا ہے. جو آؤٹ لوگ ہوتے ہیں بہت اچھا آپ کے ساتھ آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فوٹو کھنچوا لیا جائے گا, اور آپ 2 چائے کی چسکیاں لے کے خوش ہو کے آ جائیں گے. منتری صاحب نے بہت اچھے سے ملاقات کی. آپ کی حیثیت ہی تو یہی ہے جناب. اور منتری صاحب کو خوب آتا ہے کہ بیوقوف قوم کو بیوقوف بنا کے کیسے رکھنا ہے. مدوں پر کون ڈسکس کرتا ہے, مسائل کا حل کون نکالتا ہے. اس لیے اور ان تمام چیزوں کا راستہ طے ہوتا ہے تعلیم سے. تعلیم پر بہت مواد ہے, بہت باتیں ہیں, بہت ایکسپریمنٹ ہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے. اتنی سی گزارش ہے کہ جو بھی تعلیم سے وابستہ ہیں, چاہے ماڈرن ایجوکیشن سے یا اسلامک ایجوکیشن سے, ان دونوں لوگوں سے گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ تعلیمی طور پر ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ ہمارا مدرسہ 100% اسکول ہو, ہمارا اسکول 100% مدرسہ ہو. اور جس دن ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے, انشاءاللہ ہم بہت تیزی کے ساتھ اپنے مستقبل کی طرف بڑھیں گے. اور یہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک صرف اسکول ہیں اور جب تک صرف مدرسے ہیں, اندرونی طور پر خاموش ذہنی لڑائی چلتی رہتی ہے. کئی بار دنیاوی دانشوروں کو لگتا ہے کہ ملا لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے, ان کی وجہ سے قوم پیچھے ہے, اور ان کا ایکسکیوز یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو جمعہ کو جو بولنا ہوتا ہے ہم تو بول چکے ہیں, قوم کو کرنا چاہیے, قوم نہیں کرتی. سچی بات تو یہ ہے کہ دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ پرابلم ہے. کسی کی یہ آنکھ سلامت ہے اور کسی کی یہ آنکھ سلامت, اور کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جس کی دونوں آنکھیں سلامت ہوں. ہماری دونوں آنکھوں کی سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ایجوکیشن بھی بھرپور ہو اور یہ ایجوکیشن بھی بھرپور ہو. اور یہ کام امپوسیبل نہیں ہے, کرنا چاہیں تو آسانی سے کر سکتے ہیں. میں پھر اس کی بہت مثالیں دیتا کہ نئے زمانے میں ایجوکیشن کے میدان میں کیا کیا ایکسپریمنٹ ہوئے ہیں. ہاں, آخری گزارش یہ کرنا چاہوں گا, کوئی آدمی کوئی بھی مدرسہ چلاتا ہو یا کوئی بھی اسکول چلاتا ہو, A1 کوالٹی کے ساتھ چلائے. مجھے بہت خوشی ہوئی قاری آس محمد صاحب نے جس طرح سے کوالٹی مینٹین کی ہے, جس طرح سے نظم و ضبط مینٹین کیا ہے. دعا بھی کریں کہ اللہ اسی طرح سے انہیں آگے بڑھائے اور نظر نہ لگیں, ان کے حوصلے پست نہ ہوں, اور اچھی چیزوں کو کاپی بھی کریں. اور آپ سب سے اجتماعی گزارش یہ ہے, جو بھی جہاں کہیں بھی کوئی بھلا کام کر رہا ہے اس کا سپورٹ کیجئے. جو پیسوں سے سپورٹ کر سکتے ہیں پیسوں سے سپورٹ کریں, جو عقل سے تجربے سے سپورٹ کر سکتے ہیں وہ اس سے کریں, جو اپنی انرجی لگا سکتے ہیں وہ اپنی انرجی لگائیں, جو اچھے مشورے دے سکتے ہیں اچھے مشورے دیں. اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا, پیٹھ تھپ تھپائے حضرت کرتے رہیے, بہت اچھا کر رہے ہیں. کون ہے جو یہ بھی نہ کر سکے؟ ہر ایک کا کچھ نہ کچھ کام ہوتا ہے, اور ہر کام کی اپنے آپ میں ایک حیثیت ہوتی ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر سپورٹ نہیں ہو پاتا, توفیق نہیں ملتی, بھول کر کے بھی کسی بھلے کام میں کبھی روڑا نہ اٹکانا. یہ بہت اہم ترین بات ہے, یہ گھر گھر کا پرابلم ہے. چونکہ ہم سے نہیں پوچھا گیا اس لیے ہم نے یہ کام نہیں ہونے دیا, اور اپنے طبقوں میں جا کے اپنی پیڑ بھی تھپ تھپاتے ہیں, جناب ہم سے پوچھا نہیں گیا تھا اس لیے ہم نے مسجد کی دوسری چھت ڈالنے نہیں دی اور میں نے آج رکوا دی. جناب آپ نے مسجد کی دوسری چھت نہیں رکوائی ہے, اپنے لیے جہنم کا دروازہ کھولا ہے. آپ اسے آسان سمجھتے ہیں؟ بھلے کام میں روڑا اٹکا کے آپ کو فخر محسوس ہوتا ہے. اللہ توفیق دے تو ماں باپ کے پاؤں پکڑ کے روئیں, گڑ گڑائیں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. کریم کون سا ایسا پاپ ہو گیا جس کی وجہ سے میں امت کے بھلے کام کے راستے میں روڑا بن گیا؟ یہ خوشی کا موقع نہیں ہے, یہ رونے کا موقع ہے. یہ موقع اتحاد کا موقع ہے, یہ موقع سپورٹ کا موقع ہے, آگے بڑھانے کا موقع ہے. اور امت جو ہوتی ہے
اس میں اجتماعی تصورات ہوتے ہیں، انفرادی نہیں. ہمیں اپنا مینٹل گروتھ کرنا ہوگا اجتماعی طور پر، سب کا سپورٹ کرنا، سب کو ساتھ لے کے چلنا، سب کو آگے بڑھانا، سب کی حوصلہ افزائی کرنا. اس میں نہیں ہوتا، اس میں ہم ہوتے ہیں. اور جب انسان میں کا شکار ہوا ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں تو بری طرح سے رسوا ہونا ہے. اس لیے عزیز دوستو، اپنے مزاج کے اندر بڑک پر کا ایک بڑے ویژن کے ساتھ امت بنائی تھی، جس کو اقبال نے اپنے شعر میں بڑے اچھے انداز سے جس کی ترجمانی کی ہے، عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث. مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں، مومن نہیں جو صاحب، مومن آفاقی نظر کا حامل ہوتا ہے. اس کی تھنکنگ گلوبل تھنکنگ ہوتی ہے، اس کے تھاٹس گلوبل تھاٹس ہوتے ہیں. وہ گلی کوچوں کی نہیں سوچتا، وہ پوری کائنات کی سوچتا ہے. اور یہی مزاج قرآن کا مزاج ہے، یہی مزاج میرے نبی کا مزاج ہے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جہاں کہیں بھی بھلا کام ہو رہا ہے، ہم اپنی اپنی بساط کے مطابق سپورٹ بھی کریں گے اور اپنی بساط کے مطابق کوشش بھی کریں گے. ہم بھی انشاءاللہ ضرور توفیق بھی ملے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو مجھ سے کوئی بھی خلاف شرع کوئی بات صادر سرزد ہوئی ہو تو اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے ہم سب توبہ کرتے ہیں. نستغفر اللہ تعالی و نتوب الیہ.